حمد و ثنا بزرگی و برتری کے لائق عظیم ذات اقدس حضرت اللہ جل شانہ، شکر و سپاس، حمد و ثنا جو کر رہے ہیں اللہ قبول فرمائے، اور اللہ رب العزت شکر گزار بندے بننے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم پہ اپنا کرم، اپنا فضل فرما دے۔ بے شمار درود و سلام ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ حضرات کو ان کا مطیع فرما بردار بنا دے، ان کی اتباع میں اللہ رب العزت ہماری زندگی گزارے، اور آخرت میں بھی اللہ رب العزت لواء الحمد کے نیچے ہمیں جگہ نصیب فرمائے، حوض کوثر پہ جام نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب فرمائے، ان رفقاء کی اللہ رب العزت رفاقت نصیب فرمائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب، اصحاب اور رفیق دنیا میں ٹھہرے، اور انشاءاللہ آخرت میں بھی ان کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہم کو بھی وہ رفاقت نصیب فرمائے۔ سامعین و محترم، رب کائنات کے فضل و احسان سے سورہ فتح آیت نمبر 29، سورہ توبہ آیت نمبر 100 کی تلاوت کی، متفقن علیہ حدیث کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ ایک اور حدیث الحمدللہ سنن ابی داؤد کی میں نے آپ کے سامنے صحیح حدیث کی تلاوت کی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، آج اسلامی کیلنڈر کے حوالے سے 19ویں تاریخ ہے ذی الحجہ کی، اور جمعۃ المبارک بھی الحمدللہ بڑی سعادتوں والا دن، برکتوں والا دن، نوازشوں والا دن۔ اللہ تعالیٰ تمام تر برکات، عطایات ہماری جھولیوں میں انڈیل دے۔ گزشتہ دن 18 ذی الحجہ کا دن تھا، تو مجھے کل سے ہی یاد پڑا، ذہن میں آیا کہ فضائل، مناقب، قال اللہ وقال رسول الحمدللہ سنتے بھی ہیں، سناتے بھی ہیں۔ واقعات کے تناظر کے اندر شخصیت کے حوالے سے کوئی بات کرنا، الحمدللہ یہ اللہ رب العزت نے مجھے توفیق عنایت فرمائی۔ ہو سکتا ہے کہ یہی خطبہ ذریعہ نجات بن جائے، اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مقدس ہے کہ جو میرے ہیں ان سے محبت کرنے والا میرا ہے، اور انشاءاللہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے آپ کو بن کر دکھائیں گے۔ قرآن آیت میں رب فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ۔ گزشتہ شب، گزشتہ دن تو جمعے کا تھا، اور تاریخ 18 ذی الحجہ تھی، جب ذی النورین حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہادت نصیب ہوئی، اور یہ وہ شہادت ہے جس شہادت کی گواہی احد کے پہاڑ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور اس گواہی کے 3 گواہ ہیں۔ ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ایک عمر رضی اللہ تعالی عنہ، خود رسول اکرم صلی اللہ تعالی عنہ۔ تو رب کا قرآن کہتا ہے محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ، وہ لوگ جو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ تھے، جو ان کے ساتھ ہیں، جو ان کا ساتھ دینے والے ہیں۔ اشداء علی الکفار، ان کا معمول یہ ہوتا ہے کہ وہ کفار کے مقابلے میں ذرا سخت ہوتے ہیں، شدت ہوتی ہے، جذبات بڑے شدید ہوتے ہیں کفر کے مقابلے میں اور کفار کے مقابلے میں۔ رحماء بینہم، رب کا قرآن مجھے اور آپ کو تعلیم دیتا ہے، درس دیتا ہے، مسلمانوں
اے کلمہ گو انسان، کلمہ پڑھنے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے، رب کا قرآن کہتا ہے میں تجھے بتاؤں کہ تو اپنے آپ کو کیسا بنا لے، میں تجھے تیری اوصاف حمیدہ، خصائل حمیدہ بتاؤں۔ اللہ نے جو خصوصیت بتائی، خصلت بتائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلنے والوں کی، ان میں سے سب سے بڑی خصلت، سب سے بڑی خوبی ہے، فرمایا رحماء بینہم، وہ آپس میں بڑے رحیم، بڑے شفیق، بڑے ہمدرد، بڑے رحم دل۔ ہمدردی کی بات جب آئے گی واقعات میں آپ جان لینا، آج بھی جب ہم انٹرنیٹ کے دور میں فیس بک کو کھولتے ہیں یا ٹویٹر کو کھولتے ہیں یا کسی اور ذریعے سے ٹی وی چینل کو کھول کے دیکھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ، جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بغض رکھتے ہیں، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھلا اعلان فَبِبُغْضِي أَبْغَضَهُمْ، لوگوں جو ان سے بیر رکھے گا، بغض رکھے گا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا دشمن، میں اس سے بغض رکھتا ہوں، میں اس سے بیر رکھتا ہوں، میں اس سے محبت نہیں کرتا بلکہ نفرت کی نگاہوں سے دیکھتا ہوں۔ جو علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مناقب کو بیان کرتے ہیں، چڑھا چڑھا کے بیان کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، حضرت علی کے بہت بڑے درجات، بلند درجات، اعلیٰ درجات، یہ وہ صفات ہیں، وہ اعلیٰ درجات ہیں جو اللہ نے عنایت کیے، دنیا میں اس کی مثال کہیں ملنے والی نہیں، یہ تحفہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے۔ بالفاظ دیگر اگر خلفائے راشدین کا نام لے، ان کی خصلت کو بیان کرے، ان کی سیرت کو ٹٹولے، تو یہ اللہ رب العزت نے گفٹ کے طور پر، ہدیے کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت فرمائے ہیں۔ عمر کی باری آتی ہے تو سجدوں میں سر ڈال ڈال کے اللہ سے مانگا، یا اللہ دو عمر ہیں اس قوم کے اندر، اللہ پہلے تو دونوں کو، اور نہیں تو جس سے تو چاہتا ہے اس سے ہدایت دے۔ اللہ نے عمر کو چاہا ہے نبی کے لیے، عثمان کو چاہا ہے نبی کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس علی کی بات کرتے ہو، اس کے درجات کی بات کرتے ہو، ابو بکر کو برا بلا کہنے والوں، عثمان کو نعوذ باللہ برا بلا کہنے والوں، جس سیدہ فاطمہ کا کلمہ پڑھتے ہو، کلام پڑھتے ہو، اس کے ساتھ محبت رکھتے ہو، حسن و حسین کی محبت میں غلو کرنے والوں کے لیے پیغام یہ ہے، جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نکاح کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ سے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او علی شادی کی تیاری کر۔ علی کہتا میرے پاس درہم نہیں، دینار نہیں، میرے پاس پیسہ نہیں، سرمایہ نہیں، میں تو غریب ہوں، میں ان دنوں مفلوق الحال ہوں، میں کہاں سے پیسہ لاؤں؟ فرمایا کوئی چیز گھر میں ہے وہ بیچ دے، اس لیے کہ مہر شرعی حق ہے، تو مہر کا انتظام کر دے، باقی انتظام کرنا میری ذمہ داری۔ مہر کے انتظام کے لیے حضرت علی زرہ لے کے آتے ہیں، وہ بی پی، وہ بلٹ پروف، جس سے تلوار کی ضرب سے پروٹیکشن ملتی ہے، تیر انداز کے تیر سے پروٹیکشن ملتی ہے، جو جسم پہ لگائے تو تیر وار کرے، تیر انداز تو تیر لگتا نہیں، چھری والا چھری کی مار کرے، تلوار والا تلوار کی مار کرے، تو زرہ کو وہ چھری اور تلوار نہیں کاٹتی۔ وہی زرہ لے کے خدمت اقدس میں آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اٹھائی اور فرمایا کون ہے جو اس کا خریدار بنتا ہے؟ ایک شخص اٹھا میں اتنے پیسے دوں گا، دوسرا اٹھا میں اتنے دوں گا، تیسرا اٹھا میں اتنے دوں گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا سب کی بولی ہو گئی،
سب نے کہا ہم نے بولیاں ڈال دی. فرمایا اب میں بولی ڈالتا ہوں. جس نے آخر میں بولی ڈالی اس کی دگنا بولی ڈال کے دوہری قیمت دے کے زرے کو خرید لیا. علی خوش ہو گئے کہ مجھے بہت ساری رقم مل گئی, میں اس سے گھر بھی بنا لوں گا, میں اس سے گھر کے خرچہ بھی کر لوں گا, میں اس سے مہر بھی ادا کر لوں گا. جب بیع ہو گئی, خرید و فروخت ہو گئی, زرہ عثمان نے لے لی اور اس کو پیسے درہم دینار دے دیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان اللہ تجھ پہ راضی ہو جائے. اللہ عثمان پہ راضی ہو گیا ہے, اللہ ہم پہ راضی ہو جائے. علی اٹھ کے نکلے کہ میں بازار سے سودا لاؤں, سلف لاؤں, شادی کی تیاری کروں. اتنے میں عثمان اٹھ کے اعلان کیا او میرے بھائی علی کیا تیرا اور میرا سودا پکا ہو گیا؟ فرمایا ہاں پکا. فرمایا سن علی یہ زرہ تیری ہے, تیرے جسم پہ لگنے والی ہے, میں تیرا بھائی یہ نہیں چاہتا کہ میں اس کے عوض میں اس کو خرید کے تجھے پیسے دوں. میں اعلان کرتا ہوں پیسہ بھی تیرا اور زرہ بھی تیری. او فاطمہ کی گیت گانے والوں تجھے بھی گانا چاہیے, مجھے بھی گانا چاہیے, لیکن کم سے کم اس گریبان میں نظر ڈال کے دیکھے فاطمہ کا نکاح ہوتا ہے تو مہر کی ذمہ داری عثمان لینے والا. وہ زبانیں کٹ جائے, وہ گردنیں کٹ جائے, وہ آنکھیں اندھی ہو جائے جو عثمان کے خلاف میں بولتی ہے. کیا سمجھ رکھا ہے لوگوں نے؟ یہ وہ عثمان ہے. ہجرت ذوالہجرتین 2 ہجرتیں کی ہے, پہلا مسلمان ہے تاریخ کا جس نے حبشہ کی ہجرت کی. پہلا مسلمان کون ہے جو پہل کرے اس میں کہ اپنا گھر بھی چھوڑے, باغ بھی چھوڑے, مال بھی چھوڑے؟ مال کون سا؟ یہ لنگڑی گائے نہیں تھی اس کے پاس, دم کٹی بچڑی نہیں تھی اس کے پاس. جیش العشرہ کی جب ہمیں یاد آتی ہے, تنگی میں جو جنگ کی تھی, غزوہ تبوک کی جب یاد آتی ہے, کون ہے جو اللہ کی راہ میں مال دینے والا ہے؟ حضرت عثمان وہ ہیں جنہوں نے عرض کیا آقا 300 لدے ہوئے اونٹ غلے کے سمیت میں قربان کرنا چاہتا ہوں. فرمایا ابھی کم ہے, اس لیے کہ کفار کے پاس فوج بھی زیادہ, مال بھی زیادہ. کسی نے کچھ دیا, کسی, آپ جانتے ہو, آپ کو پتا ہے مولانا الطاف حسین حالی رحمت اللہ علیہ نور اللہ مرکدہ, اللہ اس کی قبر کو پرنور فرمائے, اس میں اپنا رحم فرمائے, کرم فرمائے, ان کے درجات کو بلند فرمائے. انہوں نے اپنے شعر میں فرمایا ہے, اس واقعے, اس حدیث کو نقل کیا ہے. ایک دن رسول پاک نے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اصحاب سے یہ کہا دے راہ حق میں مال جو ہوں تم میں مالدار. اتنا سنتے ہی فرتے طرب سے عمر اٹھے, چتھے ان کے پاس درہم کئی ہزار. سوچا کہ آج بڑھ کے رہے گا میرا قدم راہوار. میں جس راہ میں قدم ڈال رہا ہوں میرے پاس درہم دینار ہے, میں ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا. لے آیا نصف مال لے کے آیا. پوچھا گھر میں کیا رکھا؟ بتایا گھر میں نصف مال رکھا, عیال کا بھی حق ہے, بیوی کا بھی حق ہے. اتنے میں وہ مرد خدا آ گیا. جب مرد خدا ابو بکر آیا, جو کچھ گھر میں تھا, چمٹا تھا وہ بھی لایا, بوریا تھی وہ بھی لائی, چٹائی تھی وہ بھی لے کے آیا, کوئی برتن تھا وہ بھی اٹھا کے لے آیا. پوچھا گھر میں کس کو رکھا؟ کہنے لگے میں نے گھر میں خدا اور خدا کے رسول کا نام رکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جب حالت دیکھی عثمان اٹھے. عثمان کہتے ہیں آقا 300 اور اونٹ لے لیجئے, 600 ہو گئے. جب پھر دیکھا کہ ابھی مال کمزور ہے, کم ہے, فرمایا 300 اونٹ اور میری طرف سے. اس کے بعد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی بھی ہمارے پاس اتنا مال نہیں. کہنے لگے 70 اونٹ, 70 گھوڑے. کون سے گھوڑے؟ وہ گھوڑے جن کو ٹریننگ دی جاتی تھی اس وقت
جنگ کی. آج سب سے بڑا میزائل اس کی قیمت نہیں رکھتا. کیوں؟ انڈیا کے پاس کیا ہے؟ MiG-20 ہے. ہمارے دوسری سائڈ پاکستان میں F-16 ہے. امریکہ کے پاس گوری بھی ہیں, باقی چیزیں بھی ہیں. وہ کیوں نہیں ان کی وقت رکھتے؟ اس لیے نہیں رکھتے کہ اس غزوہ میں حضرت عثمان کے دیے ہوئے اونٹوں پہ جب صحابہ سوار ہو کے دوڑ رہے تھے, اللہ نے ان گھوڑوں کی نہیں, گھوڑوں کے جسم کی نہیں, گردن کی نہیں, دم کی نہیں, ٹانگ کی نہیں, بلکہ اللہ نے مٹی سے لگنے والے پیروں سے اس گرد کی قسم کھائی ہے. کیا شان ہے اس عثمان کی جس نے اللہ کی راہ میں گھوڑا دیا ہے. گھوڑا پہاڑ پہ چڑھ رہا ہے, پیر سے دھول اٹھتی ہے, چنگاریاں اٹھتی ہے. رب اس دھول کو پسند کرتا ہے. گھوڑا کتنا پسند ہوگا, وہ مال کتنا پسند ہوگا. یہ غیرت ہونی چاہیے, یہ حمیت ہونی چاہیے ہمارے اندر. وہ جس کو ذی النورین کہا جاتا ہے, جس کے پاس دو نور ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے. پہلے رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ, اس کے بعد ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا. اور جب ام کلثوم وفات پاتی ہیں, اس کے بعد آقا فرماتے ہیں, او لوگوں آؤ سنو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں. فرمایا ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. اب جب آخری تیاری ہے غزوہ تبوک کی, ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک چادر میں, دوسری روایت میں آتا ہے کہ جھولی میں سونے کے سکے جس کو پونڈ کہا جاتا ہے. آج کے جوان سن لے, بے غیرت جوان سنے. آج کے جوان کہتے ہیں وہ غریبی اور افلاس کا زمانہ تھا. صحابہ کیا جانتے تھے دنیا کس چیز کا نام ہے؟ انہیں کیا معلوم تھا بزنس کس چیز کا نام ہے؟ بزنس کس چیز کا نام ہے وہ یہ چیز نہیں جانتے تھے. آؤ میں بتاؤں جانتے تھے یا نہیں جانتے تھے. آج کا جوان نکاح کرتا ہے, مہر میں اس سے 2, 3, 4 یا 5 پاؤنڈ مانگے جاتے ہیں. جو سب سے اعلیٰ ہو, بیوروکریٹ ہو, کوئی ایسا مہر نہیں ہوگا جس میں 10 پاؤنڈ ہو. 5 سے علاوہ پاؤنڈ خریدنے کی بڑے سے بڑے لاڈ صاحب کی بھی وقعت ہی نہیں. لیکن جب عثمان آئے تھے جھولی میں 100 نہیں, 1 نہیں, 100 نہیں, 500 نہیں, 1000 پاؤنڈ تھے. اکساس پاؤنڈ چو غزوہ تبوک اسمز حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دیون. اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پاؤنڈوں کو ہاتھ میں اٹھاتے, دائیں ہاتھ سے اٹھاتے تو بائیں میں ڈالتے, بائیں سے اٹھاتے تو دائیں میں ڈالتے. فرماتے ھذا مال رابح, یہ کتنا عمدہ مال ہے, یہ کتنا عمدہ مال ہے. پھر فرمایا ما ضر صحابہ تم گواہ رہنا, ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. عثمان آج کے بعد جو مرضی وہ کرے, اس کو کھلی چھوٹ ہے, کوئی کام اس کو نقصان دینے والا نہیں. آج کے بعد کھلی چھوٹ, جو مرضی وہ کرے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے مناقب غزوہ بدر میں شریک نہ ہو سکے. غزوہ بدر کا قرآن میں بہت بڑا عظیم نام, وہ جس میں اللہ کی نصرت آئی. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. رب کا فرمان ہے, لوگوں تمہیں اللہ نے مدد دی ہے جب تم کمزور تھے بدر میں. اللہ نے فرشتوں کو بھیجا مگر شکل صحابہ کی دے کے. ہائے ہائے, تاریخ کو ٹٹول کے دیکھو,
بدر کے بعد جن صحابہ نے ایمان لایا ہے وہ کہتے ہیں کہ میری طرف گھوڑا دوڑانے والا، مجھ پہ وار کرنے والا، میری طرف تیر چرانے والا عثمان تھا۔ لوگ کہتے ہیں یارو عثمان اس دن گھر میں تھا، بدر میں نہیں تھا۔ وہ اللہ، عثمان بیوی کی خدمت کر رہے ہیں، رسول اللہ کی بیٹی کی خدمت کر رہے ہیں بیماری میں، اللہ آسمان سے ایک فرشتے کو عثمان کی شکل دے کے بھیجتا ہے اور وہ کفار کو مار رہا ہے۔ یہ ہے درجات، یہ ہے مناقب۔ تبھی تو اللہ نے کہا ہے میری طرف آؤ، ایک بالشت آؤ ایک ہاتھ آؤں گا، چل کے آؤ دوڑ کے آؤں گا، اور جب میرے ساتھ لگ جاؤ گے انا سمعہ الذی یسمع بہا، پھر میں اس بندے کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کو زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے۔ عثمان جا نہ سکے، بڑی طرف تھی، ہائے افسوس، میں گھر میں اور صحابہ جہاد میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی حالت دیکھی فرمایا میری بیٹی کی خدمت کرنا، اس کو تنہا نہیں چھوڑنا، اس وقت یہ میرے لیے آپ کے لیے ہدایت ہے نا۔ آئے بیوی کمزور ہو جائے تو ہمیں کیا اس سے جوتی سمجھے؟ وہ جب کمزور ہو جائے شوہر اس کا سہارا ہے نا، تبھی تو بڑھاپے میں وہ شوہر کے سہارے بنے گی۔ پھر کہتے ہو میری بڈی مجھے مانتی نہیں ہے، میری عورت میرا سنتی نہیں ہے، اس نے بچوں کو بھی بگاڑ کے رکھا ہے۔ تو نے 30 سال گزارے اپنی عورت کے ساتھ، 40 سال گزارے اپنی عورت کے ساتھ، جب عورت کو بخار شدید ہوا، جب وہ بستر میں پڑی، ایک دن بتا دے جب تو نے اپنے ہاتھ سے چائے بنائی ہو تو بیوی کو پیش کی ہو۔ یہ کردار بنتا کہاں سے ہے؟ یہ گھر بنتا کہاں سے ہے؟ یہ بچے بنتے کہاں سے ہے؟ کل کو تیری بچی مجبور، کل کو تیرا بچہ مجبور، جب تو بستر پہ پڑ جائے گا تیرا بچہ اس طرح کھڑا رہے گا۔ فرمایا میری بیٹی کا خیال رکھنا، پھر فرمایا ان لک اجر رجل، عثمان تو گھر میں ہے لیکن جو وہاں شہید ہو رہا ہے، ان لک اجر رجل، تجھے اتنا اجر ملے گا، ثواب ملے گا، ممن شہید بدرن، جو بدر میں لڑ کے شہید ہوا، جو بدر میں شریک ہوا، اس کے برابر تجھے ثواب ملے گا۔ وَسَحْمَهُ، اور فرمایا لوگوں عثمان گھر میں تھا لیکن مال غنیمت میں عثمان کا حصہ ہے۔ اس کا جسم تو گھر میں ہے، اس کی روح گھوڑے پہ چڑھ کے کفار کو مار رہی ہے۔ یہ ہے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ پھر ان الذین سبقت لهم من الحسنى، نیکی میں ہمیشہ آگے، ہمیشہ آگے سبقت کرنے والا۔ اسی دوران میں غزوہ تبوک کے دوران میں آیت اتری ان الذین سبقت، وہ لوگ جو جلدی کرتے ہیں، سبقت کرتے ہیں، آگے بڑھ جاتے ہیں، من الحسنى، نیکی کے کام میں۔ 300 اونٹ، پھر 300 اونٹ، پھر 300 اونٹ لدے ہوئے، پھر 700 گھوڑے، پھر 1000 دینار۔ اور رب قرآن کو اس کا عمل جو ہے اس کو قرآن نہ بنائے تو پھر کیا؟ رب کے قرآن کی آیت سورہ انبیاء آیت نمبر 101، عثمان کی تعریف، ان الذین سبقت، وہ لوگ جو سبقت کرتے ہیں، من الحسنى، رب کی طرف نیکی میں، اولئک عنہا مبعدون، رب کے قرآن نے بتایا کہ وہ لوگ جہنم سے بہت دور کر دیے ہیں۔ جو سبقت کرتے ہیں نیکی میں، یعنی عثمان کا بھی ذکر ہو رہا ہے، اصلی اسی کے لیے آیت اتری کہ اس کو جہنم سے میں نے بہت دور کر دیا ہے۔ اللہ ہمیں بھی جہنم سے بہت دور کرے۔ پھر فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ، ہر دور میں، ہر زمانے میں ہر نبی کا کوئی نہ کوئی رفیق تھا۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام حواری تھے، عیسیٰ کے حواری تھے، وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ، ہم پڑھتے رہتے ہیں ہمیشہ سورہ یاسین میں، وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ،
قال یا قوم، آیا شہر یا گاؤں کے بیچ میں سے شخص، کہا لوگو کیوں اس سے پیٹتے ہو، تکلیف دیتے ہو، جو تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہے اور پیسے بھی نہیں لیتا، جو تمہیں کامیابی کی طرف لے جاتا ہے اور اس پہ اجر بھی نہیں لیتا۔ اسی طرح فرمایا لکل نبی رفیق، ہر نبی کا رفیق رہا ہے، ورفیقی، میرا رفیق۔ جب ہم کہیں گے رفیق، سارے کہو گے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس لیے ان تنصروا اللہ ولا تنصروا، اگر تم ان تنصروا او لا تنصروا، اگر تم مدد کرو دین کی، پیغمبر کی، یا نہ کرو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جب نکال دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ایک جان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دوسری جان ہے ابو بکر کی، اللہ نے عرش سے پیغام بھیجا، لوگو تم اس کی مدد کرو یا مدد نہ کرو۔ ثانی اثنین، پھر فرمایا دو تھے، اذ ہما فی الغار، جب غار کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، ابو بکر تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تھی، اذ ہما فی الغار، قال صاحبہما، جب اس کے ساتھی نے، اس کے دوست نے، اس کے یار نے اس سے کہا لا تخف ان اللہ معنا، جب ابو بکر کے یار نے کہا، ابو بکر کا یار محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد نے فرمایا او میرے یار، او میرے دوست، تو نہ ڈر، ان اللہ معنا۔ جب دنیا میں یاری کی بات آتی ہے، رفاقت کی بات آتی ہے، دوستی کی بات آتی ہے، تو ہم کہتے ہیں ابو بکر صدیق، اس لیے کہ اس کی گواہی قرآن دے رہا ہے، رب کے قرآن نے دی ہے گواہی، اور کیوں نہ دے رب کا قرآن گواہی۔ ہائے ابو بکر صدیق، تیرے پیروں کے صدقے، تیرے قدموں کے صدقے، تیرے تلووں کی دھول کے صدقے، اللہ اس گرد کے جیسا ہمیں بنا دے، اس دھول کے جیسا ہمیں بنا دے جس پہ ٹاپ لگے ہیں، تلوے لگے ہیں ابو بکر صدیق کے۔ ہائے ہائے، جب حضور تھک گئے، ابو بکر صدیق وہ ہے جس نے کندھا دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جنگل میں اٹھا کے لے گئے ہیں، غار تک اٹھایا ہے، غار تک اٹھا کے لے گئے، غار میں سوراخ بند پہلے خود کی ہے، پہلے خود اندر گھسا، پوچھا گیا کیوں، کہنے لگے غار میں موذی جانور بھی ہو سکتا ہے، ایذا دینے والی، تکلیف دینے والی کوئی چیز بھی ہو سکتی ہے، میں چاہتا ہوں موذی حملہ کرے تو پہلے میرا سینہ ہو، پہلے میری چھاتی ہو، پہلے میرا سر ہو، پہلے میری گردن ہو، میرے ہوتے ہوئے میں یہ نہیں چاہتا کہ محمد کے پیر اقدس میں کانٹا بھی چوبے۔ رفاقت کی باری آتی ہے تو قرآن کہتا ہے دنیا میں رفیق کون؟ ابو بکر صدیق۔ لیکن آؤ حدیث سنو، فرمایا لکل نبی رفیق، ہر نبی کا رفیق رہا ہے، دنیا میں رفیق رہے ہیں۔ ورفیقی فی الجنت عثمان، فرمایا لوگوں جنت میں میرا رفیق عثمان ہوگا، عثمان جنت میں میرا رفیق ہوگا، میرا یار ہوگا، میرے دوستوں میں سے ہوگا۔ یہ وہی جب مسلمانوں نے ہجرت کی، مدینے میں پانی نہیں تھا، پانی تھا لیکن اکثر پانی کھارا تھا۔ کھارا کا مطلب ہے جو پینے کے استعمال میں نہ ہو، برتن دھلائے جا سکتے تھے، کپڑے دھلے جا سکتے تھے، لیکن پینے کے استعمال میں اور چیزیں بنانے کے استعمال میں، یعنی کھانا پکانے کے استعمال میں وہ پانی نہیں لگتا تھا۔ ایک ہی کنواں تھا جس کا نام تھا بئر روما، وہ یہودی کا تھا۔ یہودی ایک مشکیزے پہ، مشکیزہ آپ کو یاد ہوگا، مشکیزہ ہوتا ہے بھیڑ بکری کی جب کھال اتار دیتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کو دباغت دیتے ہیں، تیل، گھی، نمک کیا وغیرہ ہے اس سے صاف کرتے ہیں، پھر وہ ایک ٹھیلا جیسا بن جاتا ہے،
اس ٹھیلے میں پہلے پہلے، آج بھی ہوتا ہے، آج بھی ہمارے گوجر بکروال لوگ ایسا کرتے ہیں، یہ سنت ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ان کے گھر میں 3 مشکیزیں تھے، اس میں لسی لایا کرتے تھے گوجر لوگ، اور مکی اس میں بھر کے ہمارے گاؤں کے لوگ جو ہیں وہ گھراٹ پہ لے جایا کرتے تھے، وہاں سے آٹا لاتے تھے اور کہتے تھے کہ اس آٹے میں ہمیشہ خوشبو رہتی ہے اور کیڑا نہیں لگتا ہے۔ یہ ان کا تجربہ تھا۔ بہرحال وہ یہودی ایک مشکیزہ بھر کے، مشکیزے میں کتنا آئے گا، 2 لیٹر 3 لیٹر یا 5 لیٹر کہہ دیجئے یا 10 لیٹر کہہ دیجئے پانی، نصف دینار کا وہ دیتا تھا۔ 2 مشکیزیں 1 دینار میں بیچتا تھا۔ بہت بڑا بزنس۔ مسلمان بیچارے، گھر بھی وہیں، مال بھی وہی، دولت بھی وہی، اوپر آسمان نیچے زمین، کچھ بھی نہیں ہے مسلمانوں کے پاس۔ ایسی حالت میں مسلمان خریدیں تو خریدیں کیا؟ بچے کو پانی پلانا ہے، پیسہ دینا ہے، کھانا بنانا ہے، چائے بنانی ہے، کھیر بنانی ہے، پیسہ دینا ہے۔ تب جس کے پاس پیسہ نہیں، کھانا نہیں، اس کے پاس گیہوں بھی ہو، اس کے پاس چنا بھی ہو، دال بھی ہو، آٹا بھی ہو، سب کچھ ہو، لیکن اصلی سورس پانی وہ نہیں۔ پانی پیو گے، پیسہ دو گے تو پانی پیو گے۔ ایسی حالت میں عثمان نے جب سنا، بہت کوشش کی، منت کی، سماجت کی، بیچ میں آدمی لگائے۔ جس طرح کسی بندے کو زمین خریدنی ہوتی ہے یا کوئی چیز خریدنی ہوتی ہے، خود ڈائریکٹ نہیں کہہ سکتا، بیچ میں آدمی لگاتا ہے۔ اسی طرح بیچ میں آدمی لگائے، کہا بھائی بیچ دو۔ اس نے کہا یار میرا ذریعہ یہی ہے، میں کیسے بیچوں؟ بولا آدھا بیچ دو، میں بزنس مین ہوں۔ عثمان، اس کا جب نام آیا، میں بزنس مین ہوں، میں کیا کروں گا؟ میں تجھے بہت سارا پیسہ دوں گا، جتنا تو کہے گا۔ بولا تو دے نہیں سکے گا۔ پوچھا بول تو صحیح۔ کہنے لگا 1000 دینار دینے پڑیں گے۔ عثمان نے کہا ایک کی بات کرتے ہو، 1200 دیتا ہوں۔ تم ایک کہتے ہو، میں 1200 دیتا ہوں۔ اس کے پیچھے مصلحت، ایسا نہ ہو کہ عثمان نے روپے کے دباؤ میں سستا لے لیا، بات بنی 1000 کی، دیا 1200 دینار، لے لیا۔ دوسرے دن ایک دن کی باری ہوئی، ایک دن عثمان کا، ایک دن یہودی کا۔ عثمان نے اعلان کر دیا جو بھی مسلمان یہاں ہے، سارے مسلمانوں کے لیے جس دن میری باری اس دن فری پانی۔ ہاں، آج ہمارے گھر کوئی آ جائے، چائے کی پیالی دینا بڑا درکنار ہوتا ہے۔ دکان پہ کوئی دوست آ جائے، بسکٹ 5 روپے 2 روپے والا دینا بڑی بات ہے۔ پھر کہاں تمہارے ہوٹل میں کوئی دوست چلا جائے، یار چلا جائے، تم پیٹ بھر کے کھانا دو۔ یہ ایمان ان کا تھا، ہمارا نہیں۔ یہودی پاگل ہو گیا، نڈال ہو گیا، ارے یہ کیا کر دیا میں نے، یہ کیا کر دیا میں نے تو اپنے پیروں پہ کلہاڑی ماری۔ یہودی خود آیا، کہنے لگا او میرے یار، میرے دوست، میں سارے کنویں کا سودا کرنا چاہتا ہوں، وہ نصف بھی دینا چاہتا ہوں۔ بولا بول قیمت کیا ہے؟ کہنے لگا 8000 دینار لوں گا۔ 8000 دینار اور دیے، ہو گیا 9200 دینار دے کر عثمان بیر روما کو خریدتا ہے اور مسلمانوں کے لیے وقف کرتا ہے۔ لوگوں، کاش آج کا جوان اس عثمان جوان کی سیرت ہی پڑھ لے، پھر اللہ بنا دے گا اس جیسا۔ کیوں؟ فرمایا رضی اللہ راضی ہو جائے عثمان سے، اس لیے کہ عثمان دھرتی پہ چلتا ہے، عرش والے فرشتے حیا کرتے ہیں۔ عثمان کی ہسٹری میں، پوری تاریخ میں، عثمان کی زندگی کی ہسٹری میں، عثمان نے کبھی بھی تن کے کپڑے اترے ہوئے نہایا نہیں ہے۔ عثمان چن زندگی میں ذہن کے ننگ بدن سران کرمت، کبھی بھی پوری اس کی تاریخ میں، پوری اس کی ہسٹری میں کبھی اس نے اپنا سطر کھولا ہی نہیں ہے۔ جو فرشتوں سے بھی حیا کرے، نہیں تو آپ نے دروازہ بند کر دیا، شاور کھول دیا، دڑیں جی دڑیں، مسجد میں آ گئے ہو،
چاہے تمہیں واجب غسل ہو، فرض غسل ہو یا سنت غسل، جمعے کا غسل سنت بھی ہے، بالٹین اٹھایا درا ہی جیدہ نہیں. ہائے افسوس، کہاں گئے وہ کردار؟ ہمیں تو کردار دیا تھا ابو بکر نے، ہمیں کردار دیا تھا عمر نے. ہمارے پاس جو کردار ہے یہ اسلامی کردار ہے. یہ آیا کہاں سے؟ یہ ابو بکر سے ہو کے آیا ہے، یہ عمر سے ہو کے آیا ہے، یہ عثمان سے ہو کے آیا ہے، یہ حضرت علی کے دروازے سے گزر کے یہ کردار آیا ہے. اپنانا ہے تو یہ کردار اپناؤ. ان آمنو، آنے والو، رہتی دنیا والو، اگر تم ایمان لاؤ، بمثل ما آمنتم بہ، جیسا ایمان میرے صحابہ نے لایا، ابو بکر نے لایا، عثمان نے لایا، علی نے لایا، رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، فقد اہتدوا، بس عثمان کا کردار اپناؤ، ہدایت اسی میں ہے، تم ہدایت والے بن جاؤ گے. علی کا کردار اپناؤ، ہدایت والے بن جاؤ گے. ابو ہریرہ کا کردار اپناؤ، کریکٹر اپناؤ، بس ہدایت والا، ہدایت اسی میں ہے. ابو بکر کی سیرت میں ہدایت ملے گی، عمر کی سیرت میں ہدایت ملے گی، عثمان کی سیرت میں تمہیں ہدایت ملے گی. یہ درخشندہ ستارے ہیں، یہ آفتاب ہے پوری دنیا کے لیے اسلام کے. حضرت عرباض بن ساریہ روایت فرماتے ہیں، میں متن نہیں پڑھوں گا، وقت کم ہے. ایک دن ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی، ثم اقبل علینا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے تشریف لائے، کھڑے ہو گئے. فوعظنا موعظۃ بلیغہ، بڑی فصیح بلیغ واز پڑھی انہوں نے، بڑا زبردست خطاب دیا. ذرفت منہ العیون، ایسا لیکچر دیا آنکھیں بہہ پڑی، آنکھیں بہہ پڑی، اوشی اوش سائرنی. ووجلت منہ القلوب، دل دہل گئے، دل دہل گئے. قال قائل، ہم میں سے کہنے والے نے کہا، کسی ایک نے کہا، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، کان ھذہ موعظۃ مودع، یہ اس شخص کا واز لگتا ہے جو الوداع کہہ رہا ہو کہ بھائی آخری واز ہے یہ، اب میں جا رہا ہوں، اب تمہارا بھی رب میرا بھی رب. الوداع کہنے والے کا جو واز ہوتا ہے ویسا واز ہے آپ کا. فماذا تعہد الینا، اب بتاؤ کہ ہمارے لیے کیا ہدایت ہے، کیا نصیحت کرنا چاہتے ہو. فقال اوصیکم، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں بتقوی اللہ، اللہ سے ڈرنے کی. ڈر جاؤ اللہ سے. اللہ کی جب لاٹھی آتی ہے، پھر پچھلے سال کہا تھا کہ جب خدا کی مار پڑتی ہے وہ بھگوان کو بھی نہیں بخشتا. بخشا بھگوان کو؟ نہیں بخشتا ہے وہ نہیں بخشتا. پھر وہ بڑے سے بڑے فرعون کو نہیں بخشتا، حامان کو نہیں بخشتا، قارون کو نہیں بخشتا، نمرود کو نہیں بخشتا. جب اس کی لاٹھی پڑتی ہے وہ نہیں دیکھتا کہ انا ربکم الاعلی، یہ کل تک کہتا تھا میں بڑا رب ہوں، اب کیوں مار دوں؟ نہیں، وہ یہ نہیں کہتا تھا اس نے جنت بنائی ہے بیچارے نے، دیکھ لے، سیر کر لے. نہیں نہیں، اس کی جب لاٹھی اترتی ہے پھر کچھ نہیں چلتا. ڈرو. والسمع والطاعہ، اور میری امت کے لیے سمع، صحیح سننا، اور صحیح سننے پہ اس کی اطاعت کرنا. سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا جو نبی نے لایا، واطعنا، اور ہم نے اطاعت کر لی جو کچھ نبی نے دیا صلی اللہ علیہ وسلم. تم پر سننا واجب اور تم پر اس کی اطاعت کرنا واجب. وَإِنَّ عَبْدٌ حَبْشِيٌّ فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي، پھر فرمایا او لوگو، اگر میرے بعد خلیفہ حبشی بھی بن جائے اس کی اطاعت کرنا. فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، تم پر لازم ہے تم میری سنت کو پکڑ کے رکھو. اختلاف کے زمانے میں سنت کو پکڑنا. وَسُنَّتَ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ، اور میرے ہدایت یافتہ خلفاء کی سنت پکڑنا. گویا عثمان کیا؟ ہدایت یافتہ، ہدایت والا بھی، ہدایت بانٹنے والا بھی. الراشدین،
نہ وہ مہدیین ہی نہیں ہے، ہدایت دینے والے، ہدایت بانٹنے والے اور ہدایت والے ہی نہیں ہے، الراشدین، بلکہ راشد ہیں، وہ کامیاب ہونے والے، رشد والے ہیں، ہدایت والے، کامیاب ہونے والے۔ تمسکوا بہا، تم ان سے چمٹ کے رہنا، تم ان کے ساتھ اختلاف نہیں کرنا، ان سے چمٹ کے رہنا۔ پھر فرمایا تمسکوا بہا وعضوا علیہا، جو تربیت تمہیں دیں گے اس سے پکڑنا۔ آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ سے پکڑے یا کس چیز سے پکڑے؟ فرمایا نہیں، بالنواجز، تم دانتوں سے پکڑ کے رکھنا ان کی بات کو، دانتوں سے۔ دانت دندش تھپ چاسا سارے خود خطرناک تھپ، دانت کی پکڑ جو ہوتی ہے نا، کہتے ہیں ہاتھ کی دی ہوئی دانت کو آتی ہے، یعنی یس ات ست گنڈ دمو سہ پت دند ست کھلان، یس گنڈ کن جائے یل گھس نا دند یل اس لاگو نا دند ست سہ یل گژھان، مگر یم خلفائے راشدین چھ یہند ہدایت اس چھ دندو ست کرزو تھپ، اد نہ ات ست، اد نہ دل ست، اد نہ زی ست۔ الہ العالمین بنائن اسہ پنن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطیع فرما بردار۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے دے، اللہ ہمیں صحابہ کی بغض سے دور رکھے، ان کی انس، ان کی محبت اللہ ہمارے دلوں میں ڈال دے، اللہ ہمیں ہدایت یافتہ بنا دے، عثمان جیسا، علی جیسا، عمر جیسا، ابو بکر جیسا، اللہ ہمیں ان صحابہ جیسا مطیع بنا دے، فرما بردار بنا دے، وہ تقوی ہمیں اللہ اطاعت فرما دے۔ مرحوم محمد صبور، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کا نام آیا، اللہ کروٹ کروٹ جنت سے فرمائے۔ ان کے بیٹا جاوید احمد، ان کا ہسپتال میں زیر علاج ہیں، آپریشن ہوا ہے، الحمدللہ سن لیا کامیاب ہو گیا آپریشن، اللہ کامیاب کرے، اللہ پھر سے وہ استطاعت دے دے۔ اور یہاں پہ یاد آ رہا ہے میرے بھائی غلام مجدین، بیمار تھے، بیمار ہیں، اللہ شفا عطا فرما دے۔ اور ایک سائل نے اس کے واٹس ایپ کے ذریعے لکھا ہے کہ میرے ماموں جان بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کیجیے، اللہ ان کی دعا کو قبول فرمائے۔ پروفیسر ظہور احمد شاہ المدنی حفظہ اللہ کے چچا گزر کے آج تیسرا دن ہے، تو اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ تو ایک اور صاحب جو ہیں وہ بیمار ہیں، ان کے بھی اللہ رب العزت شفا عطا فرمائے، شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ۔ تو جاوید احمد صاحب نے 1000 روپیہ مسجد کے لیے ہدیہ دیا ہے، اللہ ہدیہ قبول فرمائے، دینے والوں میں سے بنائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم۔